باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی کی۔ کوئی تو ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے ان سے باتیں کیں اور بہتوں کو اونچے درجے دیے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن نشانیاں دیں، ان کو روح القدس کے ذریعے مدد پہنچائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد جو لوگ ہوئے صاف حکم آ جانے کے بعد وہ آپس میں جنگ نہ کر سکتے تھے، لیکن یہ بعد والے پھوٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ یعنی کافر ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن اللہ تو جو ارادہ فرما لیتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تم کو مال دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن سوداگری، دوستی اور کسی کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی، اور سچ کا انکار کرنے والے بڑے ہی ظالم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم ہے، سب کا تھامنے والا ہے۔ اونگ اور نیند اس پر کبھی آ نہیں سکتی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش لا سکے؟ پرجا کے سامنے جو کچھ ہے اور جو پرجا سے چھپا ہوا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر اس کے علم میں سے کسی چیز پر یہ لوگ قابو نہیں پا سکتے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے میں وہ کبھی تھکتا نہیں۔ وہ بہت عالیشان اور مہان ہے۔ دین کے بارے میں کسی پر زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ ناسمجھی کے مقابلے میں صحیح راستہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ جو طاغوت شیطان کو ٹھوکر مار دے اور اللہ کی بات ماننے لگے تو اس نے بہت مضبوط سہارا تھام لیا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا ولی دوست ہے، انہیں اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو انکاری ہیں ان کے ساتھی طاغوت شیطان ہیں، جو ان کی روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب آگ میں جانے والے ہیں، وہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا تم نے اس آدمی کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی؟ جب ابراہیم نے اس سے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جیون پردان کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہ بولا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ابراہیم بولے اللہ تو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تم اسے پچھم سے نکال دو۔ وہ انکاری ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو راہ نہیں دکھایا کرتا۔ ایک اور قصہ اس آدمی کا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گر چکی تھی۔ وہ بولا آبادی کے مر جانے کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تب اللہ نے اس کو 100 برس کے لیے مار ڈالا، پھر زندہ کیا تو پوچھا تو کتنی دیر مرا رہا؟ وہ بولا میں رہا 1 دن یا دن سے کچھ کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو مر کر 100 برس تک پڑا رہا۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نگاہ ڈال کہ وہ سڑی گلی نہیں، اور دیکھ لے اپنے گدھے کو جو مر کر ہڈیوں کا چورا ہو گیا۔ تیرے اس قصے کو ہم انسانوں کے لیے نمونہ بنانا چاہیں گے، اور اب دیکھ لے اس گدھے کی ہڈیاں کس طرح ہم ان کو جوڑ دیتے ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھا کر چمڑے کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ یہ بات جب اس کے سامنے کھل گئی تو وہ بول پڑا میں خوب جان گیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب دکھا دے مجھے کس طرح تو مردے کو زندہ کرے گا، رب نے کہا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں، یقین تو خوب ہے، لیکن اس واسطے کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندوں کو، پھر ان کی صورت بھی پہچان لے اور اپنی طرف مانوس کر لے، پھر ان کے الگ الگ ٹکڑے پہاڑیوں پر ڈال کر آ جا، پھر ان کو آواز دے، سب تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ان دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔
उगती हो, हर बोली के अंदर 100 दाने हो, और अल्लाह जिसको चाहता है बड़ा कर देता है, और अल्लाह बड़ा फैलाव वाला और सब कुछ जानने वाला है। जो लोग खर्च करते हैं अपने माल को अल्लाह की राह में, जो कुछ दिया उस पर एहसान भी नहीं जताते और सताना भी नहीं चाहते, उनके लिए इनाम है। उनके रब के सामने उनको ना डर होगा और ना वह दुखी होंगे। नरमी से बात कह देना और माफ़ कर देना उस खैरात से बढ़कर है जिसके पीछे लेने वाले को तकलीफ दी जाए या उसकी बेअदबी की जाए। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, वह बड़ा बर्दाश्त करने वाला है। ए ईमान वालों, अपनी खैरात को एहसान जताकर तकलीफ देकर उस आदमी की तरह बेकार मत करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता है और वह अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई चट्टान हो और उस पर कुछ मिट्टी की परत जमी हो, फिर जोर की बारिश हो जाए, तब सारी मिट्टी बहकर चट्टान साफ हो जाए। मेहनत की कमाई कुछ भी उनके हाथ नहीं लगी और अल्लाह झुटलाने वाली कौम को राह नहीं बताया करता। और मिसाल उन लोगों की जो अपने दिल को साबित रखकर अपना माल अल्लाह की मर्जी चाहने के लिए खर्च करते हैं, उनकी खैरात की मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची स्तर का कोई बाग हो और उस पर अच्छी बारिश हो जाए तो अपना फल दुगुना लावे। फिर अगर जोर की बारिश नहीं हो तो भी हल्की फुहार ही काफी है। तुम जो काम कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है।